آج ایک تسبیح کا خاص راز بتانے جا رہا ہوں، صرف جمعرات کے دن پڑھنی ہے۔ جس نے بھی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھی صرف ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ جب کوئی شخص باوضو اپنے مصلی پر بیٹھا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ اور سنو، تم میں ہر شخص گویا نماز میں ہے جب تک کہ نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھر واپس جانے سے مانے نہ ہو، یعنی نماز کے لیے ہی مسجد میں بیٹھا رہے۔ بھلا جس کے حق میں فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرے، اس کے مغفور ہونے میں شک کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے۔ اور یہ عظیم فضیلت محض نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بنا پر حاصل ہو رہی ہے، جبکہ کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ بیٹھا ہو بلکہ صرف اور صرف نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے احسان فرمایا ہے۔ نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ نماز عذاب سے بچاتی ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ شیطان کو ناپسند ہے، قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر افسوس نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پابندی کریں ہی، نماز میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے، طلوع آفتاب سے لے کر رات 12 بجے تک آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ جمعرات کے دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے۔ آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد، جیسے ہفتے یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے، تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا۔ ان پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیر و رزق چاہیے،
وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھے تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھے تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے۔ وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے۔ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں نا میرے بھائیوں، تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو بھائی بہن پریشان حال ہیں، اے میرے مولا تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کی مسلمانوں کی مدد کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیو آمین لازمی کہیے گا۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو جمعرات کے دن کا ہے جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناتا ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناتا نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے، دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تنگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے، اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ، اور ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکل وقت سب عارضی ہے، اور اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنے خود ہی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے، وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بتاتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر
ظاہر ہو گیا ہے۔ اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربان ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے۔ امید اور یقین ہی وہی واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اسے چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسے جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات میں ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہیں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین پر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید
وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیے: جو شخص سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو، شیطان اس سے کہتا ہے تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر لیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے اور وقت بھی بآسانی میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کو ایک دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو جس ترتیب سے عمل بتاؤں گا آپ پڑھ لینا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، لیکن صرف ایک دن کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ 2 یا 3 دن کر سکتا ہے، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا ہے ایک دن کے اندر اندر اس کے تمام تر مالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوئے ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے جمعرات کے دن گھر میں کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، پھر جب چاہیں 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد۔ غرض آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، آپ کو جب وقت ملے تو کر لیں۔ کسی بھی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، صرف 5 منٹ نکال لیں اس وظیفے کے لیے، 5 منٹ نکالیں۔ یہ عمل گھر میں میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، گھر کے اندر یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں، آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے اور خیر و برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن درود پاک کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 33 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے جس طریقے سے اور جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں، تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں 101 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد سیدھے ہاتھ کی انگلی میں یہ تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں، لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ پھر 160 مرتبہ پڑھیں، جب 160 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ایک اور وظیفہ پڑھ کہ یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یا جبارو کو آپ لوگوں کو 160 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان تشریف آوری کے دوران حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دنیا میں کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، حضور 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، اول آپ کے درمیان بیٹھا رہوں، دوسرے آپ کو دیکھتا رہوں،
تیسرے اپنے مال کو آپ پر خرچ کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، حضور 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، نیکیوں کا حکم دوں اگرچہ کہ سری طور پر ہو، دوسرے برائی سے روکتا رہوں اگرچہ سرعام ہو، اور تیسرے حق بات کہوں اگرچہ سننے والوں کو کڑوی لگے۔ اور پھر حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے عثمان آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضور 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، اول لوگوں کو کھانا کھلاؤں، دوسرے سلام کو پھیلاؤں، اور تیسری رات میں ایسے وقت نماز پڑھوں جب لوگ نیند کی آغوش میں ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے علی آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، اول مہمان نوازی کروں، دوسرے گرما کے موسم میں روزے رکھوں، اور تیسرے دشمن پر تلوار سے وار کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، ابو ذر آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور میں دنیا میں 3 چیزیں پسند کرتا ہوں، اول بھوک، دوسرے بیماری، اور تیسرے موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سبب پوچھتے ہوئے کہا، آپ ان چیزوں کو کیوں پسند کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، حضور بھوک اس لیے عزیز ہے کہ اس کے ذریعے میرا دل نرم ہوتا ہے، اور بیماری اس لیے محبوب ہے، اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور موت اس وجہ سے عزیز ہے، اس کے ذریعے میں اپنے پروردگار سے ملوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند کروائی گئیں، اول خوشبو، دوسری نیک عورتیں، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی اسنا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہے، اول پیغام کو پہنچانا، دوسری امانت کو ادا کرنا، اور تیسری مساکین سے محبت کرنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی جانب لوٹتے ہیں اور دوبارہ زمین پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضور اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اول ایسی زبان جو اللہ کی یاد سے تر ہو، دوسرا ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور تیسرے ایسا جسم جو مصائب اور آزمائش میں صبر کرنے والا ہو۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔